فلم کا آغاز ایک نہایت ہی ہولناک اور پراسرار منظر سے ہوتا ہے۔ ایک دریا کے کنارے چند ماہی گیر مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی نظر پانی میں بہتے ہوئے ایک پرانے نیلے لوہے کے ڈرم پر پڑتی ہے۔ جب وہ اسے باہر نکالتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی طور پر بہت بھاری ہے۔ شک کی بنیاد پر پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ کر جب گیس کٹر کی مدد سے ڈرم کا ڈھکن کاٹتی ہے تو اندر سیمنٹ اور کنکریٹ بھرا ہوا نکلتا ہے۔ جیسے ہی سیمنٹ توڑا جاتا ہے، اندر سے ایک انسانی ڈھانچہ برآمد ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام قتل نہیں بلکہ ایک بے حد سفاکانہ جرم ہے۔ کہانی کی مرکزی کردار ڈاکٹر کیرتی ہے، جو ایک میڈیکل کالج میں فورینزک میڈیسن کی پوسٹ گریجویٹ طالبہ ہوتی ہے۔ وہ ایک نہایت باہمت، ذہین اور سچ کی متلاشی لڑکی ہے۔ اس کے والد بھی فورینزک میڈیسن سے وابستہ رہ چکے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ کیرتی مردہ خانہ یعنی مورچوری میں کام کے دوران عجیب و غریب کیفیت محسوس کرنے لگتی ہے۔ کبھی اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، کبھی سرد ہوا کے جھونکے اور کبھی غیر مرئی قدموں کی آوازیں۔ وہ ان باتوں کو ابتدا میں محض وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ کالج میں ایک کہانی زبان دام ہوتی ہے کہ 4 سال پہلے ایک میڈیکل طالبہ سارا اپین اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئی، نہ ہی اس کی لاش ملی۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اسے بھول گئے، مگر کیرتی کے لیے یہ راز دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کیرتی جب بھی مردہ خانے کے قریب سے گزرتی ہے تو اسے ٹیبل ٹینس کی گیند ٹپکنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ایپن کو ٹیبل ٹینس کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ یہی چیز کیرتی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں۔ اسی دوران ہسپتال میں ایک معروف پیرا سائیکالوجسٹ ڈاکٹر پدمنبھن کی ورکشاپ منعقد ہوتی ہے۔ وہ روحوں، لاشعور اور مافوق الفطرت تجربات پر بات کرتے ہیں۔ کیرتی اس ورکشاپ میں شریک ہوتی ہے، جہاں اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ سارا کی روح اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارا کی روح مختلف اشاروں اور نشانیوں کے ذریعے کیرتی کو ان جگہوں تک لے جاتی ہے جہاں سچ چھپا ہوتا ہے، کبھی فائلوں کے ذریعے، کبھی کمپیوٹر ڈیٹا اور کبھی خوابوں کے ذریعے۔ تحقیقات کے دوران کیرتی کو سارا کے پرانے ای میلز اور ڈیٹا تک رسائی ملتی ہے۔ یہاں سے ایک خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ 2017 میں میڈیکل کالج میں ایک کم عمر بچہ کالی داس علاج کے لیے لایا گیا تھا، جسے ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث پروپوفول کی غلط مقدار دے دی گئی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ایک واضح میڈیکل نیگلیجنس تھے، مگر ہسپتال انتظامیہ اور اس وقت کے ہیلتھ منسٹر ششندرن مکندن نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اس کیس کو فوڈ پوائزننگ قرار دے کر دبا دیا۔ سارا اس واقعے کی عینی شاہد تھی اور اس نے تمام ثبوت محفوظ کر لیے تھے۔ جب منسٹر کے پی آر مینیجر اکبر کو معلوم ہوتا ہے کہ سارا کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، تو وہ ڈاکٹر کرنجیا اور ڈاکٹر ریبیکا کے ساتھ مل کر اسے خاموش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سارا کو بے ہوش کر کے ایک زیر تعمیر عمارت میں لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے زندہ حالت میں ایک لوہے کے ڈرم میں بند کر کے اوپر سے گیلا سیمنٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ چیختی چلاتی رہتی ہے، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ یہی وہ ڈرم ہوتا ہے جو 4 سال بعد دریا سے برآمد ہوتا ہے۔ جب کیرتی اس سازش کے قریب پہنچتی ہے تو اکبر اور اس کے ساتھیوں کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب کیرتی کو بھی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ اکبر ایک نہایت ہی شاطر اور بے رحم انسان ہوتا ہے جو کیرتی کا پیچھا کرتا ہے اور اسے ہسپتال کے مردہ خانے میں گھیر لیتا ہے۔ فلم کے آخری حصے میں
سارا کی روح پوری قوت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ وہ مافوق الفطرت انداز میں مجرموں کو خوف زدہ کرتی ہے۔ کیرتی سارا کے بتائے ہوئے شواہد کی مدد سے تمام حقائق میڈیا اور پولیس کے سامنے لے آتی ہے۔ اکبر ایک مقابلے میں مارا جاتا ہے، منسٹر بے نقاب ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کرنجیا اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر یا تو خودکشی کی کوشش کرتا ہے یا گرفتار ہو جاتا ہے۔ سارا کا ڈھانچہ ملنے اور انصاف ہونے کے بعد اس کی روح کو آخرکار سکون مل جاتا ہے۔ فلم اس پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔